کہاں جا رہے ہو فیصل؟ رباب اس کے پیچھے بڑھتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے تمہیں ہاں؟ فیصل گیلانی جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اب مصیبت لگنے لگی ہوں تمہیں؟ جب میں عالیان کے ساتھ خوش تھی پھر کیوں جھوٹ بول کر مجھے بتاتے تھے کہ تم سے اچھا مرد کوئی نہیں ہو سکتا؟ فیصل گیلانی اب استہزائیہ ہنسا تھا۔ اچھا مرد؟ اور میں؟ ویسے ایک بات بولوں نا، میں اچھا مرد تھا نہ ہی تم اچھی عورت، اسی لیے تم اچھے مرد کے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس آ گئیں۔ یہ تم مجھے روز بولتے ہو فیصل۔ ہاں میں اچھی عورت نہیں ہوں، لیکن جب مجھ سے شادی کر چکے ہو تو میرا خرچہ تو اٹھاؤ۔ نہیں ہے میرے پاس اب اتنا کہ تم جیسی آلتو فالتو کا خرچہ اٹھاؤں۔ کنگلا ہو گیا ہوں میں۔ بہت ہی کوئی منحوس ہو تم۔ میری زندگی میں آتے ہی مجھے مالی طور پر کمزور کر دیا۔ کیا میری وجہ سے؟ رباب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں تمہاری وجہ سے، کیونکہ ایک زانی عورت کو جو لے آیا تھا، جو صرف میرے ساتھ نہیں جانے کتنوں کے ساتھ کرتی تھی، اسی لیے تو منحوسیت ہی چھا گئی ہے میرے گھر پر۔ یہ بولتا فیصل گیلانی پھر سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ پھر میری ضروریات کون پوری کرے گا؟ کون سی ضروریات؟ وہ آئی برو جھکا کر پوچھنے لگا۔ جو ہر بیوی کی ہوتی ہیں، کپڑے، جوتی اور کیا؟ اچھا میں سمجھا جسمانی۔ ویسے اب مجھے تم میں کوئی خاص دلچسپی رہی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی آگ یا کچھ اور بجھانا چاہتی ہو تو کوئی گاہک ڈھونڈ لو۔ ویسے تمہیں اب کوئی ملے گا نہیں کیونکہ تم بہت استعمال جو ہو گئی ہو۔ یہ بولتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہیں رباب اب اپنے حال پر بہت ہی زیادہ ماتم کدا تھی۔ 2 سال اور مزید گزر گئے۔ نواب عالیان اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس، جس پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ دادی جان زرتاج بیگم جو سارے بچوں کو لیے ہال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حویلی میں اب بس نواب عالیان کے بچوں کی کلکاریاں ہی گونجتی تھیں۔ ایک اور بیٹی ہوئی تھی دونوں کی 1.5 سال پہلے، اس کا نام امبر رکھا تھا۔ امبر زرتاج بیگم کی گود میں تھی۔ وہ رشال اور نواب عالیان کا مکسچر تھی۔ 6 سال کی آرا نور اسکول گئی ہوئی تھیں۔ نواب عالیان کے شرارتی 3 سال کے بیٹے عرش اور شایان جو اپنی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں ہال میں دوڑا رہے تھے۔ نواب عالیان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی دادی جان زرتاج بیگم سے پوچھ گئیں، زر بہو، یہ میرے پوتے کا چہرہ ایسا بجھا بجھا کیوں ہے؟ لگتا ہے اماں جان آپ کے پوتے صاحب کو رومانس کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ اس بات پر دادی جان منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی تھیں۔ اب تو بچے بچے کو پتا تھا کہ حیدرآباد کا نواب اپنی بیگم کا عاشق ہے۔ نواب عالیان 4 دن پہلے لندن سے آئے تھے۔ ان کی کوئی ضروری بزنس میٹنگ تھی، تب سے ان کی چھوٹی بیگم ان سے ناراض تھی کیونکہ نواب عالیان لندن سے آتے ہی ایک ضروری فیصلے کے لیے ڈیرے چلے گئے تھے۔ تو رشال کو ایسے لگا کہ اس کا نواب اسے اگنور کر رہا ہے، اسی لیے رشال نے ان کو کمرے میں گھسنے سے پہلے ہی باہر پھینک دیا تھا اور نواب عالیان کو بس ان کی بیگم ہی کمرے سے باہر نکال سکتی تھیں۔ 4 دن سے نواب عالیان کی راتیں اپنی بیٹیوں کے کمرے میں روکھی سوکھی گزر رہی تھیں کیونکہ ان کی 23 سالہ بیوی
اپنے بیٹوں اور چھوٹی بیٹی امبر کے ساتھ کمرے میں سو رہی ہوتی تھی اور نہ رہی نواب عالیان کو امبر کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی اور نہ ہی نواب عالیان کو اپنی شکل دکھا رہی تھی۔ وہ کیسے اپنی گڑیا کو بتاتے کہ ان کا آدھی عمر کا عشق تھی وہ، اس کے بنا رہنا ان کے لیے بھی محال ہی تھا۔ روشال اسی اثناء میں ہال میں داخل ہوئی تھی۔ ڈارک بلو رنگ کی خوبصورت شرٹ اور پلازو پہن رکھا تھا اور شانوں پر جالی کا دوپٹہ ڈال رکھا تھا۔ سلکی بال کمر پر کھلے بکھرے تھے، نیلی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ نواب عالیان روشال کو دیکھتے سیدھے ہوئے تھے۔ وہ صوفے پر گہری بے باک نظریں اپنی روشال پر ٹکی تھیں۔ روشال، مجھے آپ سے کام ہے، ذرا کمرے میں چلیں۔ نواب عالیان کو دوپہر کا وقت ہی صحیح لگا تھا آج، کیونکہ آج ان کے سب بچے مصروف تھے۔ روشال کا دل ان کو دیکھتے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ یہی مرد تو اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ مجھے امبر کو سنبھالنا ہے۔ میں روشال نے ان کی نشیلی مخمور آنکھوں میں دیکھتے بمشکل بولا تھا۔ نواب عالیان کی پیاسی نگاہیں اس کو بتا گئی تھی کہ وہ کیا کرنے کے لیے اس کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ امبر کو امی سنبھال لیں گی، تم چلو۔ یہ بولتے وہ روشال کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ پیچھے دادی جان اور سر بیگم کی مسکراہٹ چھوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نواب عالیان پاگل ہے روشال کے پیچھے۔ روشال کی ہر ٹائم کی بھیگی زلفیں انہیں بہت کچھ بتا جاتی تھیں۔ نواب عالیان روشال کی کلائی پکڑے کمرے میں لائے۔ دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ روشال نے سیدھے ہوتے ان کی طرف دیکھا تھا جو خود کو آدھی بندشوں سے آزاد کرتے اس کی طرف بڑھے تھے، اور روشال نے تھوک نکلا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں بیگم؟ آپ کو ترس نہیں آیا اپنے نواب پر ایک ڈیرے جانے کی؟ آپ مجھے یہ سزا دیں گی؟ نہیں رہ سکتا میں آپ کے بنا، جانتی ہیں نا آپ میری حلال بیوی ہیں، ساری ضروریات آپ سے ہی پوری کرنی ہے میں نے۔ وہ اس پر جھکتے، اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے، اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے بول رہے تھے، اب جب تک آپ سے 4 دنوں کا حساب نہیں لے لوں نا، آپ اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ یہ بولتے اس کے لبوں پر جھک گئے تھے۔ نواب جی، دوپہر کا وقت ہے، بچی آتی ہی ہوں گی۔ نہیں رہ سکتا میں آپ کے بنا، نہ ہی آپ کو اس وقت میری پناہوں سے آزادی مل سکتی ہے، نہ ہی آج آپ پر رحم کھا سکتا ہوں۔ نواب عالیان اس کے نگوش کو لبوں سے چھوتے خمار زدہ لہجے میں بولے، سنیں بچے ابھی سب جاگ رہے ہیں، ان کو ضرورت پڑ گئی میری تو۔ روشال نے بے ترتیب سانسوں سے کہا، میرا بچہ، میری گڑیا، صرف 1 گھنٹہ دے دو۔ کیا 1 گھنٹہ میں آپ کیا 1 گھنٹے میں آپ کیا کریں گے؟ روشال حیرت سے پوچھ گئی تھی۔ آپ کو کیا پتا کہ 1 گھنٹے میں ہی آپ کو پاگل کر دوں گا، اتنا آسان مت لیجیے مجھے۔ اب خاموش اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ یہ بولتے وہ روشال کو اپنی حالت میں لاتے کمبل میں غروب ہوئے تھے۔ فیصل گیلانی جو رباب کی روح کو چیر رہا تھا، دونوں کی معنی خیز آوازوں سے پورا کمرہ لرز رہا تھا۔ فیصل گیلانی جو روڈ پر آ چکا تھا، بس ایک حویلی ہی اس کی رہ گئی تھی۔ وہ 1 مہینے بعد آیا تھا کہیں سے، تب سے آتے ہی 6 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ اس نے رباب کی جان نہیں بخشی تھی۔ رباب کو آج لگ رہا تھا کہ اس کی ہوس پرستی نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔
آخر فیصل رباب کے چہرے کے قریب ہوتے بولا، تمہیں ایک بات بولوں، میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں اور میں HIV پازیٹیو نکلا ہوں۔ کیا؟ رباب فیصل کو پیچھے دھکیل گئی تھی۔ دور رہو مجھ سے، وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ اب تو نہیں رہنا دور، کیونکہ اب تم اور کچھ بازارو عورتیں ہی میرے پاس میرے اندر کی گرمی مٹانے کا ذریعہ ہو۔ یہ بولتے وہ پھر سے اس میں داخل ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اپنی بیماری مجھ میں کیوں؟ رباب چیختی ہوئی روئی تھی۔ کیونکہ تم ایک ناپاک عورت ہو اور اپنی پہلی دوسری بیوی کو میں گندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں اور پاکیزہ عورتیں ہیں جنہیں صرف میں نے چھوا ہے۔ لیکن تم تو میرے علاوہ ہر ایک کے بستر کی زینت رہی ہو۔ کل مجھے میرا ایک دوست ملا، تم نے تو عالیان کے نکاح میں ہوتے اس سے بھی راتیں رنگین کی ہیں، وہ اور اب بڑی شریف پارسا بن رہی ہو۔ واہ، تم کتنے گھٹیا ہو فیصل، اور تم تو میرے سے بھی زیادہ گری ہوئی ہو۔ عورت کے نام پر کلنک ہو۔ جب زناکاری ساتھ کی ہے تو پھر مرنا بھی ساتھ کیسا ہے؟ رباب اور فیصل کا انجام تو خدا کے پاس تھا، کیونکہ دونوں نے جو کام کیے تھے اس کی اللہ کے حضور میں شاید ہی کوئی معافی ہو۔ زناکاری کی کوئی معافی نہیں، وہ بھی ایک عورت کو جو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے ایسا کر رہی ہو۔ ابھی تو سزائیں دونوں کی شروع ہوئی تھیں، اور یہ سزائیں کہاں جا کر ختم ہونی تھیں دونوں کو ہی نہیں پتا تھا، کیونکہ دونوں نے ابھی تک اپنے عمل پر سچے دل سے معافی نہیں مانگی تھی۔ مکافات عمل دونوں کا ہی بہت برا ہونے والا تھا، شاید وہ وقت ہی انہیں بتانے والا تھا۔ تھوڑا وقت اور گزر گیا تھا۔ نواب عالیان اور رشال کی زندگیاں خوشیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک مضبوط مرد کا ملنا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی رشال جیسی نازک عورت سے پوچھتا، جو خود تو مضبوط تھا ہی، اس کو بھی اچھا خاصا مضبوط بنا دیا تھا۔ نواب عالیان نے ابھی سے اپنی ساری جائیداد سب بچوں میں برابر تقسیم کر دی تھی۔ آج سنڈے کا دن تھا، لیکن رشال کی آنکھ نہ جانے الگ سے احساس سے کھلی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ شاید پھر سے خوشخبری تھی۔ رشال نے شرم سے لال ہوتے اپنے سے لپٹے عالیان خان کو دیکھا، جو اس کو تکیے کی طرح دبوچے سو رہے تھے۔ رشال ان کے نقوش کو چھو رہی تھی، مسکراتی ہوئی۔ اب اس کی انگلیاں ان کی مغرور ناک پر تھیں، لیکن نواب عالیان سٹل گہری نیند میں گم تھے۔ اب جیسے ہی رشال ان کی پلکوں کو چومنے لگی، اس سے پہلے ہی سیکنڈز میں نواب عالیان رشال کو اپنے نیچے دے گئے تھے، اور کرتے ہی رشال کو بولنے کا موقع دیے بنا ہی اس کی پنکھڑیوں کو شدت سے نشانہ بنانے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوتے اس کی بے حیا سراپے کو مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگے، جو ان کے لیے دعوت عام بنا ہوا تھا۔ رشال اپنا تھوک نگلتی بولی، آپ جاگ رہے تھے؟ ہاں، کب سے بیگم، میں آپ کی اداؤں کا موازنہ کر رہا تھا۔ یہ بولتے وہ اس کی مخملی نازکی کو چھو گئے تھے، جو ان کی طلب بڑھا رہی تھی۔ ان کو پھر سے رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر رشال نے اپنی گستاخیوں پر بند باندھنے کے لیے ان کے کان کے قریب لے جا کر بولی، آپ پھر سے ابا بننے والے ہیں کیا؟ نواب عالیان کا شاکڈ ری ایکشن آیا تھا۔
عمر کے ہونے کے بعد انہوں نے دل میں فیصلہ لے لیا تھا کہ اب وہ اپنی پاگل بیوی کو اور منمانی نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے حکم سے 5 ہو گئے تھے، کافی تھے۔ ویسے بھی نواب عالیان کو بڑھتی عمر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ابا بنتے شرم آنے لگی تھی، پر وہ اپنی بے وقوف پاگل بیوی کو کیسے سمجھاتے جو بولے پن میں بچوں کی لائن لگائے ہوئے تھی۔ وہ تو بہت احتیاط کرنے کی کوشش کرتے تھے، پر مجال ہے کہ رشال نے ان کو اپنے بھڑکتے روپ سے احتیاط کرنے دی ہو۔ کیا ہوا، آپ خوش نہیں؟ رشال ان کے سینے پر ہاتھ پھیرتی بولی۔ خوش ہوں بیگم، لیکن یہ لاسٹ، اب میں آپ کو نادانیاں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ بولتے وہ رشال کی گردن کو چھونے لگے تھے۔ اور مجھے اچھا لگتا ہے نا، کیونکہ I love you عالیان۔ یہ سنتے رشال کے منہ سے کتنے سالوں بعد نواب عالیان کے حواس گم ہوئے تھے۔ کیا بولا؟ ایک بار پھر سے بولو نا بیگم۔ وہ آنکھیں پھیلا کر بولے تھے۔ وہ I love you so much۔ یہ سنتے نواب عالیان اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، آپ تو میرا عشق ہیں، اور آپ کا یہ اقرار سر آنکھوں پر نواب کی بیگم۔ اب اس بات پر آپ کو صبح اس حال میں اپنے نواب کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ یہ بولتے وہ کمرے کی لائٹس آف کرتے، دونوں پر کمبل کرتے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئے تھے۔ سنیں نواب جی، بیگم، اب جو پیار ہوگا اس سے آگے اب ماں نہیں، بس میری طلب بنے گی۔ آپ نے پہلے ہی مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ جھوٹی، اب خود ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ میں آپ کو سونے نہ دوں۔ اب پورا اس پر حاوی ہوتے، وہ شدت سے آخری حد تک احتیاط سے رشال کا حصہ بنے تھے۔ اب پھر سے خوبصورت سانسوں کا تال میل شروع ہو گیا تھا، جو صدیوں ایسے ہی چلنے والا تھا۔ نواب عالیان اور رشال عالیان علی خان کا حسین سفر ان کے بچوں کے ساتھ۔ 9 مہینے بعد اللہ نے دونوں کو ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا، جس کا نام دونوں نے ارحان عالیان علی خان رکھا تھا۔ ختم شد۔ سو گائز، فائنلی یہ ناول ختم ہو گیا، اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کون سا پسند، آپ لوگوں کو ناول کا کون سا حصہ پسند آ رہا ہے، اور جو بھی آپ لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے وہ کمنٹس میں بتایا کریں کہ نیکسٹ کون سا ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ چلیے، اللہ حافظ۔